خدا مدیس سے کے زندہ چکاری بابا ربنا میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو. خدا مدیس سے کے کلام پڑھا جائے, سنا جائے. آئیں جن کے پاس خدا مدیس سے کے کلام ہے, کھولے اس کو. ایسے میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ اچھا, خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے, آج کا جو کلام ہے, جو میسج ہے, یہ اس کے ساتھ بات نہیں, یہ آج کے دن کے حساب سے میں نے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں. اپنے ماں اور باپ کی عزت کر, میں تیری عمر کو کیا کروں گا؟ دراز کروں گا. اور اسی کے ساتھ لکھا ہے, ہر بات میں اپنے ماں اور باپ کے کیا رہو, یہ خداوند میں کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. ہاللیلویا. کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. اور آج کا دن تو آپ سب کو پتا ہے, مدر ڈے بھی ہے. اور میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے تمام ماؤں کو ہیپی مدر ڈے. آج کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آئے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف بڑھتے ہیں. متی رسول کی انجیل, اس کا 24واں باب اور اس کی 35ویں آیت. آئے ہم خدا کے خادم کے ساتھ مل کر تلاوت کرتے ہیں. آئے بڑی سنجیدگی سے خداوند کے زندگی بخش کلام کو ہم سنتے ہیں. متی رسول کی انجیل, اس کا 24واں باب اور اس کی 35ویں آیت. خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے, آسمان اور زمین ٹل جائے گا, لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. یہ کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے جو ہم اپنی بات سے مکر جاتے ہیں. یہاں پر ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری کیا فرما رہا ہے؟ متی رسول کے انجیل میں اس کا 24واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے, آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. آئے اپنا دھیان, اپنا گیان خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف لگاتے ہیں. زبور 37 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اور اپنی راہ خداوند پر چھوڑ, اپنی راہ کیا کر؟ خداوند پر چھوڑ. وہ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا. کیونکہ ابھی ہم نے پہلے پڑھا ہے, آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اسی کے ساتھ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں, متی 4 اس کی 17 آیت. آج ہمیں ضرورت ہے خداوند کے کلام کی, اپنے دلوں میں بسانے کی. آئے ہم پڑھنے کو ہے متی 4 اس کی 17 آیت. اس وقت یسوع نے منادی کرنا شروع کی. جی, اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا جی, کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو, آسمان کی بادشاہی. اس وقت سے یسوع نے یہ کہنا شروع کر دیا جب خداوند یسوع مسیح ناصری نے منادی کرنا شروع کی. اور اس سے پہلے ہم نے کیا بات سیکھی ہے؟ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. یہاں پر یسوع مسیح یہ بات کہہ رہا ہے. جی, اس وقت یسوع نے, جی پڑھیے گا 17ویں آیت. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا شروع کر دی. جی, کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو, آسمان کی بادشاہی نزدیک آ چکی ہے.
آج آپ کو پتا ہے 2100 سال اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ 5واں مہینہ اور اس کی 9 تاریخ ہے. لیکن ہماری جو تیاری ہے ہم اس بات پر غور ہی نہیں کر رہے. اس وقت سے یسوع نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ چکی ہے. آئے میرے ساتھ اسی طرح خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم سیکھنے کو ہیں. مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہم سیکھنے کو ہیں. آج آئے تمام ان باتوں پر غور کیجئے گا. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے، جو ایمان لائے اور کیا لے؟ بپتسمہ لے، بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا. وہ نجات پائے گا. جی. اور جو ایمان نہ لائے، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرائے. وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. ایک بار پھر دوبارہ پڑھ دیجئے گا. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. اور جس نے توبہ نہ کی، جس نے بپتسمہ نہ لیا، جس نے نجات نہ پائی، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہرگز نہ ہوگا. آئیے آیت ہم پھر دوبارہ پڑھتے ہیں دوسری لائن. جی. جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. جی. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں وہ گے. میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے. یہاں پر خادموں کی بات نہیں ہو رہی. میرے عزیزوں، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. نئی نئی زبانیں بولیں گے. وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے. وہ شخص جو ایمان لائے گا، جو توبہ کرے گا، جو بپتسمہ لے گا، یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے. نہ تو کسی خادم کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی ایلن اڈیکن کی، نہ ہی کسی مبشر کی. یہاں پر اس انسان کی بات کی جا رہی ہے جس نے توبہ کی اور نجات پائی ہے، جس نے بپتسمہ لیا ہے، جس نے خدا میں اپنی زندگی کو آنا شروع کیا ہے. ہاللیلویا. یہ بات خداوند کا زندگی بخش کلام ٹوٹلی ہی ہم سب کے لیے باعث برکت اور بڑا ہی قابل غور ہے. آئے ہم پھر دوبارہ اسی آیت کو پڑھتے ہیں. جی. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں وہ گے. میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے. نئی نئی زبانیں بولیں گے. نئی نئی زبانیں بولیں گے. سانپوں کو اٹھا لیں گے. سانپوں کو اٹھا لیں گے. جی. اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے. اور کوئی اگر ہلاک کرنے والی چیز پی لیں گے. اگر کوئی شخص ان پر انگلی اٹھاتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اگر میرے نام سے اگر کوئی تمہیں برا بھلا بولتا ہے تو کیا کرنا؟ خوشی منانا، شادمان ہونا. جی. سانپوں کو اٹھا لیں گے. جی. اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے جی. تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاللیلویا. انہیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا، نہ ہی انہیں کوئی فرق پہنچے گا. جی. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ چنگے ہو جائیں گے. جنہوں نے ایمان لایا ہے، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے، وہ کسی شخص پر بھی اگر وہ ہاتھ رکھتے ہیں، اگر خدا کا روح ان میں بسا ہوا ہے تو کسی پر بھی ہاتھ رکھیں گے تو وہ چنگے ہو جائیں گے. ہاللیلویا. یہاں پر کیا بات لکھی ہے؟ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے. جی. جی. متی 13 باب اور اس کی 42ویں آیت ہم پڑھتے ہیں. اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے. اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے جنہوں نے توبہ نہیں کی، جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا، جنہوں نے ایمان نہیں رکھا خداوند کے زندگی بخش کلام پر اور ہمارے مسیح پر. آپ اس بات پر غور کریں. ہم نے شروع سے جو بات لے کر آ رہے ہیں، آسمان اور زمین
زمین ٹل جائے گا لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی۔ میرے عزیزوں یہ بات سیکھنے کی ہے جی۔ اس آیت کو پھر دوبارہ پڑھ دیجئے گا۔ ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا جی۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ ایک بیٹی بڑی زار و زار رو رہی تھی اس بات کے لیے جب اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھا متی رسول کی انجیل کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور اس کے بعد ہم نے سیکھا مرکز 16 اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے جو کوئی ایمان لائے وہ کیا کرے؟ بپتسمہ لے اور جو بپتسمہ لے گا وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ آئے میرے عزیزوں، ایک بیٹی بڑی زار و زار رو رہی جب اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسے خادم، اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی اسے چپ کرا رہے، وہ چپ ہو ہی نہیں رہی۔ اسی طرح شام ہو گئی، اگلا دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا، خادم ان کے گھروں پر روز ہی آنا جانا، جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ خادموں کے پاس جاتے، خادم آپ کے پاس روز آتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے جو میں خداوند کا زندگی بخش کلام یہ بات کہتا ہے۔ اسی طرح نوح نبی بھی لوگوں کے پاس جاتا، لوگ کہتے چلا ہو گیا ہے، اے بابا چلا ہو گیا، روڑا پاتا رہتا، کوئی طوفان شفان نہیں آنا۔ اسی طرح خدا کی خادم بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے۔ آئے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ وہ بیٹی زار و زار رو رہی تھی، وہ 2 سے 4 دن ہو گئے، 5-6 خادم متفق ہو کر اس بیٹی کے پاس جب گئے اور اسے کہنے لگے بیٹا فرزانہ یہ کھانا کھا لو، آپ اب وہ تو نہیں آئیں گے۔ یہ ہر شخص کی زندگی میں یہ ہے، جو روح زمین پر آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔ تو بیٹا آپ اپنی ضد کو چھوڑ دو، اس بات کے لیے کیا کر دو؟ اپنی ضد کو چھوڑ دو۔ بیٹی رخسانہ روئی جا رہی ہے، کوئی اس کا جواب نہیں آ رہا۔ وہ اس نے صرف ایک ہی رٹ پکڑی ہوئی رونے کی، وہ زاروں زار روئے جا رہی۔ اسی طرح ایک بار پھر ان کے گھر میں ہجوم لگ گیا، اور سارے لوگوں کا جیسے آج اس گھر میں ہے۔ خادم اسے اٹھ کر کہنے لگا بیٹی آپ آج اپنے آپ دل کی بات کھول ہی دو، اگر آپ کے کوئی دل میں بات ہے تو آپ ہمیں بتا دو، کیونکہ جو شخص عورت سے پیدا ہوا وہ تھوڑے دنوں کا ہے۔ کیا ہے وہ؟ تھوڑے دنوں کا، اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو شخص روح زمین پر آیا ہے اس نے ایک دن واپس جانا ہے، کیونکہ خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس بیٹی سے جب اس خادم نے کہا کہ بیٹی آپ اپنے دل کی بات کھولو، اور اس بیٹی نے اپنے دل کی بات کھولی اور کہنے لگی میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ میرا باپ مر گیا ہے، میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ میرے باپ نے توبہ نہیں کی تھی، میرے باپ نے بپتسمہ نہیں لیا، میرے باپ نے ایمان نہیں لایا اس خداوند کے زندگی بخش کلام پر۔ میں اس بات کے لیے رو رہی ہوں خداوند کے آگے اس کی انٹری کیسے ہوگی۔ ہاللیلویا! کہ وہ جب وقت آئے گا، جب عدالت لگے گی، میرے باپ کی انٹری کیسے ہوگی؟ اس نے تو ایمان نہیں لائی۔ وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے کہہ رہی ہے میرا باپ جو ہے اس نے بپتسمہ نہیں لیا، میرا باپ کبھی ایمان نہیں لایا، میرے باپ نے کبھی توبہ نہیں کی، میں اس بات کے لیے رو رہی ہوں۔ تو اسی طرح ہم نے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھا ایک بار پھر جی، مرکز 16 اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہم پھر دوبارہ دیکھیں گے، اور اسی بات پر ہم غور کریں گے کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پیچھے یہ بات ہو۔ خداوند کا زندگی بخش کلام یہاں پر ہمیں صاف اور کلیئر لفظوں سے کہہ رہا ہے جو کوئی ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویا! جی، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ جی،
और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कोई जर ना पहुंचेगा, ना पहुंचेगा। जी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो अच्छे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हमारे भाई ने तौबा की है, क्या हमारी बहन ने बपतिस्मा लिया है, क्या मेरा बाप खुदा के कलाम पर ईमान लाया है, क्या यीशु पर ईमान लाया है, जो मेरे साथ जो रिलेटिव है उन्होंने तौबा की है। ये हमारी ड्यूटी है जो हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को पढ़ते हैं। यहाँ पर किसी खादिम का नहीं लिखा, यहाँ पर हर शख्स का लिखा है कि जो कोई ईमान लाए और क्या करे, बपतिस्मा ले। यहाँ पर कितने हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया? अपने हाथों को बुलंद करें। तो हमारा काम, हमारी ड्यूटी है कि हम एक दूसरे को क्या करें, बताएं हम एक दूसरे को। खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम हमें यह फरमाता है कि मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तौबा करो। खुदावंद की बादशाही क्या है? नजदीक है। आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि भाई अमीन आएंगे कि वो आपको छुड़ा कर ले जाएंगे, या भाई करामत आएंगे वो मेरी जमानत लेंगे, कहेंगे यसु जी ने छाड़ दो, ਉੱਥੇ ਐਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 10,000 ਹੱਥਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ, या 20,000 दे देंगे तो उसकी जान छूट जाएगी। ऐसा हरगिज़ ना होगा, क्योंकि खुदा यहाँ पर खुद फरमा रहा है आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आए हम मत्ती रसूल की अंजील उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत देखते हैं। जी, मत्ती 3 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और अब दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। जी, अगर निकालिए तो पढ़िएगा मेरे साथ। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, और अब दरख्तों की जड़ों पर क्या रखा है? वक्त बहुत नजदीक है। वक्त क्या है? बहुत नजदीक है। पता नहीं कब सांसों की डोर खींच ली जाए कि वक्त भी ना मिले तौबा करने का, वक्त ना मिले ईमान लाने का, वक्त ना मिले बपतिस्मा लेने का। आज मेरे अजीजों वक्त है हमारे पास। हम अपने अजीजों को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को आज हम बता सकते हैं खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से आज हमने ये सीखा है, तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे, बपतिस्मा लेंगे, तभी हमारी एंट्री कहाँ होगी? खुदा की बादशाही में। जी, पढ़िएगा एक बार फिर ये। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जी, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता उसे वहां फेंका जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। ये मैं नहीं कह रहा, खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम कह रहा है। फिर दोबारा इसी आयत को पढ़ दीजिएगा। अब और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जी, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो जी, काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता जी, हूँ। लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। जी, मैं उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं। अगली आयत में ये लिखा है ये कि आज मेरे अजीजों हम इस बात पर गौर करते हैं, खुदा का खादिम हमारे घर पर आता, वो हमारे लिए रूहानी खुराक लेकर आता है। आए हम उसकी बात पर गौर करते हैं। उसकी बात तो है नहीं, ये खुदा के कलाम की बातें होती हैं जो हमारे दरमियान में है कि हम उस बात पर गौर करते हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जेड़े रूहे जमीन ते रहंदे ने तौबा ही नहीं करना चाहते। जब खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है तो मेरे अजीजों हम क्यों इस बात को नहीं सोचते? ना तो हमें वहां कोई छुड़ाने वाला है, ना ही हमें कोई बचाने वाला है, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई बहन भाई, ना ही कोई संग साथ होगा, और ना ही आप किसी पर तवक्कल रखें कि वहां पर खुदा का खादिम
एल्डर अमीन होगा वो आपकी जमानत देगा, या एल्डर लियाकत है वो आपकी जमानत देगा, भाई करामत है, दीगर इसके अलावा कोई खादिम आपकी जमानत देगा। यहाँ पर लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, हम जिंदगी कैसे पाना चाहते हैं? आया कभी हमने सोचा है इस बात को? तो हमने अपने दिलों पर लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, कैसे हम जिंदगी पा सकते हैं? जब हम तौबा ही नहीं करते, जब हम बपतिस्मा ही नहीं लेते, जब हम ईमान ही नहीं लाते, तो कैसे हम अच्छे होंगे? आप भी बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो भी अच्छे हो सकते हैं। आप भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं। बपतिस्मा तो हम ले लेते हैं, क्या है कभी इस बात पर गौर किया है कि सिर्फ होता ही लिया है हमने? या हमने सिर्फ बपतिस्मा लिया है कि सिर्फ पानी में होकर वापसी आना? या कभी अपनी जिंदगी पर गौर किया और यही हमारी जिंदगी है? जैसे हम खुदा का जिंदगी में कलाम सुनते और दूसरे कान से निकाल देते, इसी तरह हम बपतिस्मा भी ऐसे ही लेते हैं। उसके बाद ना ही हमारी जिंदगी रूहानी और ना ही हम इस बात पर ईमान लाते। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर दोबारा उस बात को रिपीट करता हूं, याद दहानी के लिए कि हमने खुदावंद के जिंदगी पर कलाम में से क्या सीखा है। जी 35वें आयत में लिखा है, मत्ती की अंजील उसकी 24 की 35वें आयत में लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। मत्ती 4 उसकी 17वीं आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना शुरू की और यह कहना शुरू किया, तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है। और इसके बाद हमने क्या सीखा आपको पता है? किसी को पता है इसके बाद हमने क्या सीखा था? मरकस की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक क्या हमने सीखा? इसमें से जो कोई ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, और जो ईमान ना लाएगा वो क्या ठहराया जाएगा? मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, आज हमें बड़ी गौर करने की जरूरत है। जिस तरीके से वो बहन रो रही थी, आज आप भी अपने लिए रोएं और दुआ करें, अपने आप के लिए, अपने अजीजों के लिए दुआ करें कि खुदावंद हम आपके हुजूर झुकते हैं, हम आपको सजदा करते हैं, हम आपकी ही इबादत करते हैं, हम आपके हुजूर रहना चाहते हैं। हमारी जिंदगी को बेदार कर, हमारी जिंदगी में आपका जिंदगी बख्श कलाम रहे, ताकि ये जो बातें हैं हम सीख सकें कि आपका जिंदगी बख्श कलाम हमें कहता है कि हम अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की बातें बताएं। क्या खुदा किसी की हलाकत चाहता है? हरगिज़ नहीं। खुदा किसी की हलाकत चाहता है? वो चाहता है कि हमारी कहां तक नौबत पहुंचे? तौबा तक। कहां तक पहुंचे? तौबा तक। तो आज हमने क्या सीखा है? तौबा करो और निजात पाओ। हालेलुया। तौबा करो और निजात पाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है। आज के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का शुक्र हो।